Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Lutfullah, MPhil scholar at Qaid-e-Azam University, Islamabad, working as a Natural Sciences Director at Youth Forum. Our honorable guests are Mr. Ahmed Ijaz and Mr. Sayon Gill. Mr. Ahmed Ijaz ایک مشہور جرنلسٹ ہیں اور کرنٹلی آپ 92 نیوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ آپ ایک مشہور رائٹر بھی ہیں. آپ مختلف کیس سٹڈیز بھی آپ نے لکھے ہیں. آپ کے مشہور کتابوں میں سے شناخت کا بحران، زینب کیس ایک سماجی مطالعہ قابل ذکر ہے. ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں مسٹر سیون گل. آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے بی ایس فزکس کی ہیں اور کرنٹلی آپ نمل یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں ایم فل کر رہے ہیں. آپ پی سی اے یعنی پریونشن آف چائلڈ ابیوز کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ بھی ہے، جو کہ اسلام آباد میں چائلڈ ابیوز کے حوالے سے ایک ویل نون آرگنائزیشن ہے. Before we proceed, I would like to introduce Youth Forum. Youth Forum ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہے؟ یوتھ فورم پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز کے سطح پہ کام کرتی ہیں اور اس کا جو مین مقصد ہے، چونکہ یونیورسٹی لیول کے بعد ایک اسٹوڈنٹ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتا ہے، تو پریکٹیکل لائف کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو تیار کرنا تاکہ اس میں سب سے پہلے لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوں، تاکہ وہ اپنے قوم کو اچھی طرح سے لیڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں حالات سے نمٹنے کا حوصلہ پیدا ہو، تاکہ مختلف قسم کے حالات اگر پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو تاکہ ان سے نمٹنے کا حوصلہ ان میں پیدا ہو. دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی ان میں پیدا ہو. ایسی ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں یوتھ فورم جس کی وجہ سے یہ کوالٹیز اسٹوڈنٹس میں پیدا ہو. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر کہ جب یہ بندہ یونیورسٹی چھوڑ کر معاشرے کا فرد بنے گا تو یہ ایک بہترین فرد معاشرے کو پرووائڈ کرتا ہے. With your permission, Mr. Ijaz and Mr. Sayon, can we start our today's discussion? جی Thank you. چونکہ آج کے ویبنار کا ٹائٹل ہی ہے کہ پریونشن آف چائلڈ ابیوز اینڈ نیگلیکٹ، تو چائلڈ ابیوز اینڈ نیگلیکٹ ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ وٹ از چائلڈ ابیوز ان یور پوائنٹ آف ویو. سر کائنڈلی مسٹر اجاز صاحب آپ اس حوالے سے اپنی رائے دیجیے گا کہ چائلڈ ابیوز کیا چیز ہے. سر اجاز کا لائن کٹ رہا ہے، تو سر مسٹر سیان آپ ذرا بتائیں گے کائنڈلی کہ چائلڈ ابیوز اصل میں ہے کیا چیز، تاکہ ویورز کو پتہ چلے کہ وٹ از چائلڈ ابیوز. اچھا، چائلڈ ابیوز جو ہے بیسیکلی سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ بچہ کیا ہے. تو بچے کی ضروریات کیا ہوتی ہیں، اس کی نیڈز کیا ہیں، اور پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، جو کہ یا سوسائٹی کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں جو کہ اس بچے کے لیے اہمیت کی حامل. بچے کو ایک تندرست دماغ دینے کے لیے آپ کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو ایک تندرست جسم دینے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں. اس کو ایموشنلی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. جذباتی طور پر آپ نے اس بچے کو سیکیورٹی عنایت فرمانی ہے، اس کو پرووائڈ کرنی ہے جتنا پاسبل ہو سکے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ملتی تو وہ ابیوز کہلاتا ہے. جب بچے کو اس کی بنیادی ضروریات سے دور رکھا جاتا ہے تو وہ ابیوز کہلاتا ہے. بالخصوص ہمارے معاشرے میں جو آج کل سب سے زیادہ جس کی ڈسکشن جو میرا خیال ہے ہمارا یہاں پر بھی کین فوکس وہی ہوگا، سیکشل ابیوز. اس میں یہ ہوتا ہے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا. وہ کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہے. وہ بچے کے ساتھ چاہے اگر مجھے اجازت دیں آپ تو میں لفظ جو ہے وہ سیکس استعمال کرنا چاہتا ہوں. تو وہ آپ چاہے بچے کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے آپ ڈفرینٹ سیکشل فارمس کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے سیکشل بیہیویئر جو ہے اپنا یا اپنی لذت کے لیے بچے کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایکٹ کرتے ہیں، تو وہ ظاہری سی بات ہے سیکشل ابیوز میں آتا ہے. باقی یہ ہے کہ بچے کو اس کی بنیادی ضروریات سے محروم رکھنا اور اس کو ان چیزوں سے دور کر دینا ہی بیسیکلی چائلڈ ابیوز ہوتا ہے. ٹھیک ہو؟ باقی احمد اجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ کو مزید اس کے اوپر بتائیں گے. جی اجاز صاحب آپ کی لائن کٹ گئی تھی، تو جو پہلا ہی سوال ہے کہ چائلڈ ابیوز کیا ہے، آپ کے پوائنٹ آف ویو جاننا چاہیں گے ویورز کہ وٹ از چائلڈ ابیوز ان یور پوائنٹ آف ویو. دیکھیں، بچوں پر کسی بھی طرح کا جو تشدد ہوتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ ذہنی ہو،
چاہے جی کسی بھی لحاظ سے جو تشدد ہوتا ہے وہ ہم اس کو چائلڈ ابیوز ہم کہتے ہیں، وہ اس زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ تشدد جو ہے وہ کسی خاص پہلو کے حوالے سے نہیں ہوتا، محض ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی سیکشل وہ ہے، کوئی اس کا پہلو ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر طرح کا تشدد، چاہے وہ مار پیٹ کا ہو، چاہے وہ گھورنے کی حد تک ہو، چاہے وہ ڈانٹ ٹپٹ کی حد تک ہو، چاہے وہ نظر انداز کرنے کی حد تک ہو، چاہے وہ بچوں کو عزت نہ دینے کی حد تک ہو، چاہے وہ بچوں کا احترام نہ کرنے کی حد تک ہو، چاہے وہ بچوں کو ان کا جائز مقام نہ دینے کی حد تک ہو، وہ اس تعریف میں آتا جی اوکے۔ ہمارے معاشرے میں سر جو موسٹلی ایک مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ چائلڈ ابیوز اصل میں سیکشول ابیوز ہی ہے۔ اب میں خود بھی اس چیز کو مس انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ شاید یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو مسٹر سیان، آپ اس بارے میں ویورز کو کیا بتانا چاہیں گے کہ کیا چائلڈ ابیوز سے مراد سیکشول ابیوز ہیں یا ادر ٹائپس کے ابیوز بھی ہیں؟ اچھا، چائلڈ ابیوز جیسا کہ ابھی اعجاز صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ صرف سیکشل ابیوز نہیں ہے، یہ ابیوز کی ایک قسم ہے۔ سیکشل ابیوز ہمارے جی پاس مختلف اقسام میں پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی فہرست دے دیتا ہوں، زیادہ آسانی ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے۔ سائیکالوجی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 3-4 اقسام بیسیکلی ہمارے پاس آتی ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ فزیکل ابیوز ہوتا ہے، جس کو ہم جسمانی زیادتی کہتے ہیں۔ بچے کے جی ساتھ جسمانی زیادتی کسی بھی طرح سے، چاہے وہ اس کو مار پیٹ کرنا، اس کے جسم پر نشانات وغیرہ ڈالنا، اس کو ہراساں کرنا کسی بھی طریقے سے، یہ ہمارے پاس جسمانی زیادتی آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایموشنل ابیوز کی ٹرم یوز کرتے ہیں ہم لوگ، جس میں بچے کے ساتھ کے جذبات کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں۔ جب آپ بچے کو جذباتی طور پر ہراساں کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم یہ کرو، تم اس قابل نہیں ہو تو تم یہ کرو، تم یہ کر ہی نہیں سکتے ہو، یہ ہمارے پاس ایموشنل ابیوز آتا ہے بچے کے ساتھ۔ آپ اس کو جذباتی طور پر اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ بچہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا بہترین کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو قسم آتی ہے وہ ہے ہمارے پاس نیگلیکٹ۔ ابھی نیگلیکٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، یہ ہمارے ٹاپک میں بھی ہے، پریونشن چائلڈ ابیوز اینڈ نیگلیکٹ۔ تو جو نیگلیکٹ ہے وہ ایک الگ ایک سمت ہے پوری، جس میں غفلت ہے۔ وہ غفلت بنیادی ضروریات کی، جیسے کہ ایجوکیشن نہ دے پانا، بچے کے کھانے پینے کی فیسلٹیز کو پرووائڈ نہ کر پانا، میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ نہ کر پانا۔ اب اگر ان ساری وجوہات کی وجہ سے بچہ افیکٹ ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ہے ابیوز ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ بہت سارے خاندان، بہت ساری فیملیز ایسی بھی ہیں جو کہ ظاہر ہے یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتی، ہر چیز مہیا نہیں کر سکتی۔ اس میں ایک الگ قسم کی ڈسکشن ہے، اس میں چاہوں گا کہ بعد میں احمد اعجاز صاحب بھی روشنی ڈالیں کہ جو فیملیز وغیرہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتی ہیں، ان کے لیے ہم لوگ کس طرح اس کو لے کے چلے جائیں۔ تو جو لاسٹ ہے ہمارے پاس، جس کو ہم سب سے زیادہ بیسیکلی ڈسکس کرتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے پاس لاسٹ میں آتی ہے، وہ ہے سیکشل ابیوز۔ یہ ابیوز کا ایک بہت ہی اوپر والے درجے کا لیول ہو جاتا ہے، جب بچے کے ساتھ آپ جنسی تشدد میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے آگے اگر ہم چلیں گے تو ڈسکشن کریں گے کہ کون لوگ ہیں بیسیکلی جو کہ اس کام میں ملوث ہوتے ہیں، جو بچے کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو میری اعجاز صاحب سے ابھی گزارش ہے کہ یہ کائنڈلی آپ سر اس پہ روشنی ڈالیں کہ جن فیملیز کے اندر جو یہ پرووائڈ نہیں کر سکتی ہیں بچوں کو، تو وہ جو غفلتیں ہیں یا نیگلیکٹ کے زمرے میں آتے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، یا وہ بچہ ابیوزڈ ہے کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے بچے کم پیدا کرنے چاہیے، اور بالخصوص وہ خاندان، وہ فیملیز جو معاشی بدحالی کا شکار ہوں، ان میں یہ شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کم از کم بچے جو ہے وہ پیدا کریں۔ یعنی کہ جن کی جو ہمارے ہاں جو معاشی بدحالی کا شکار فیملیز ہوتی ہیں، خاندان ہوتے ہیں، انہی میں بچوں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جن کی معاشی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور وہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان فیملیز کا ڈیٹا اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ایک بچہ ہوگا یا
بڑی حد تک 2 بچے ہوں گے، یا بہت زیادہ ہوں گے تو آپ کو 3 بچے نظر آئیں گے۔ اچھا، جن فیملیز کے بچے 1 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں، اور یہ فیملیز فرسودہ ہوتی ہیں، معاشی ان کے مسائل نہیں ہوتے، انہی کے بچے پھر آگے پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر جاتے ہیں اور زندگی اچھی گزارتے ہیں۔ اور جن خاندانوں کے بچے 10 12 8 10 12 14 ہوتے ہیں، ان خاندانوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایسی معاشرتی یا سماجی برائیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور وہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کی ضروریات ان کو اپنے خاندان کی طرف سے پوری نہیں ملی۔ اب ایک ماں باپ کی یا خاندان کی جو ہے وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی خاندان کی، کسی بھی والدین کی جو ابتدائی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس بچے کو اس دنیا میں لا رہے ہیں، کیا وہ اس کو لانے کے اہل ہیں؟ کیا وہ اس بچے کی پرورش اور اس بچے کا خیال جو ہے وہ پوری طرح رکھ پائیں گے؟ اگر وہ یہ بات ہی نہیں سمجھتے تو وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ بچے پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ اگر ایک فیملی، اگر ایک خاندان ایک بچہ پیدا کرتا ہے اور وہ اس کی پرورش درست طریقے سے نہیں کرتا جو اس کا حق ہے، تو در حقیقت یہ گناہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ثواب اور گناہ کے معاملات ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ ثواب اور گناہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ برائیوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے کسی عمل سے ارد گرد کے معاشرے پر جو برے اثرات مرتب ہوں گے وہ میرا گناہ ہے، جو مجھے بھی اور میرے ارد گرد کے ماحول کو بھی خراب کر رہا ہے۔ تو ہم نے اس طرح کے بہت سے گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنی استطاعت سے زیادہ، ہم نے اپنی معاشی اور دیگر ہماری اس سے زیادہ ہم نے اپنے بچوں کو پیدا کیا ہے۔ آپ پاکستان میں ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا، آپ اٹھا کر دیکھیں تو جو بچے چائلڈ ابیوز میں آتے ہیں، جس طرح کے بھی ابیوز میں، جو بھی ٹائپ میں جو بچے بھی آتے ہیں، وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو غریب خاندانوں کے ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کام کرنے والا بچہ کون ہوتا ہے؟ صاف ظاہر ہے وہ غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی شاپ پہ، کسی دکان پر کام کرنے والا چائلڈ لیبر کے طور پر بچہ کون ہوتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس فیملی کا بچہ ہوتا ہے جنہوں نے بچے زیادہ پیدا کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ کسی امیر فیملی کا، کسی اسودہ حال فیملی کا بچہ کسی کے گھر میں کام کرے گا؟ کسی دکان پر اپنی عمر سے پہلے کام کرے گا؟ کسی ڈھابے پر وہ گندے برتنوں کے ساتھ زندگی بسر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ دیکھیں، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو زیادہ تر آبادی ہے، معذرت کے ساتھ، اس آبادی کا جو تعلق ہے وہ جڑی بوٹیوں جیسا ہے۔ جو فصل ہوتی ہے، فصل میں اگر جڑی بوٹیاں پیدا ہو جائیں تو کسان ان جڑی بوٹیوں کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جتنا دیر فصل میں جڑی بوٹیاں رہیں گی تو وہ فصل کو خراب کرتی رہیں گی، متاثر کرتی رہیں گی، اس لیے ہم جڑی بوٹیوں کو کسان جلد از جلد تلف کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری آبادی جو ہے وہ انسانی آبادی، معذرت کے ساتھ اللہ مجھے معاف کرے، وہ جڑی بوٹیوں جیسی ہے کہ ہم جڑی بوٹیوں کی طرح ہم ہیں، ہماری حیثیت جڑی بوٹی کسی ہوتی ہے، ہمیں تلف کر دینا ضروری ہوتا ہے کہ ہماری ہی وجہ سے جو ہم جڑی بوٹیاں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو انسانی معاشرہ، جو فصل ہوتی ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جو شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے لوگوں کے اندر کہ بھائی آپ اپنے بچے اتنے پیدا کریں جتنے آپ کی معاشی کیپیسٹی ہے۔ اگر آپ کی معاشی حالت بہت اچھی ہے تو پھر آپ اتنے بچے پیدا کریں، اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کو اتنے بچے پیدا کرنے چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، اس وجہ سے ہم بہت سارے بچے پیدا کرتے جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر صاف ظاہر ہے کہ ہر طرح کی غفلت برتی جاتی ہے۔ میں تو غفلت کو آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، میں تو غفلت اور ایک تشدد کی قسم ایک یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کا بچہ ایک سکول میں پڑھتا ہے اور آپ چھٹی کے وقت اس کو لینے نہیں جاتے اور وہ باہر کھڑا رہتا ہے کسی وین والے کے، وین اگر آپ نے اس کی لگوائی ہوئی ہے اور وہ لیٹ ہے، اس کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، وہ جتنی دیر اس کے انتظار میں کھڑا رہے گا اور جو اس کے ذہنی جو اس کو کوفت ہوگی، اس کو بھی والدین پر ہی ڈالنا چاہیے، اس کو بھی ایک تشدد کے زمرے میں ڈالنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک تشدد ہے کہ آپ اپنا بچہ سکول میں داخل کرواتے ہیں
اور آپ 6 6 مہینے 10 10 مہینے سال سال جو ہے وہ پیچھے نہیں جاتے، پتہ نہیں کرتے کہ ان کا بچہ کس ماحول میں ہے، اس کو جو پڑھانے والے جو استاد ہیں ان کی ذہنی حالت کس طرح کی ہے، ان کا سماجی حالت کس طرح کی ہے، ان کا جو بچہ ہے وہ جن دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ بچے جو ہے وہ فیملی بیک گراؤنڈ کس طرح کا رکھتے ہیں، کوئی ان میں بچے لڑاکا تو نہیں ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کی بھی غفلت کرتے ہیں تو در حقیقت یہ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بچے پر تشدد کے مترادف ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی آبادی کو، ان آبادی کو، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بچے زیادہ ہیں۔ جی تھینک یو سر۔ اکثر یہ اسکول یا جو ہے نا گھر میں اگر ایک بچہ ابیوز ہو رہا ہے لائک، اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہاں جی یہ بچہ اسکول میں ڈانٹ کی وجہ سے یا جسمانی یا نفسیاتی وجہ سے نا یہ بچہ ابیوز ہو رہا ہے، تو اس صورتحال کو جاننے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے کیا فرائض ہیں اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا بچہ ابیوز ہو رہا ہے اسکول میں یا گھر میں، تو اس وقت ہماری فرائض کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسٹر سیان اس حوالے سے آپ۔ جی سر، اچھا، مسٹر اجاز آپ اس میں۔ نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ مجھ سے پوچھیں سے ان سب جواب دیتے ہیں، میں اس پر تھوڑی سی بات۔ جی سر۔ اچھا چلے میں وہی سر اعجاز کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ یہاں پر اٹھایا ہے کہ جب آپ بچے کو اسکول چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد بھی جب وہ باہر کھڑا رہے آپ کے انتظار میں، تو یہ بھی ایک غفلت کا بہت بڑا آپ کی جانب سے بہت بڑی غفلت ہے۔ اسکولوں کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے تو اسکولوں کے اندر میں نے دیکھا ہے فی الحال جتنے بھی ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں بحیثیت ٹیم، اسکول کے اندر سب سے زیادہ ابیوز ہوتا ہے، اور بہت ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور ان کے اندر آپ کے ٹیچرز ملوث ہوتے ہیں۔ میری غالباً میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میری غالباً اعجاز احمد صاحب سے بات ہوئی تھی، تو استادوں کے معاملے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، غالباً شاید آپ کو یاد ہوگا سر۔ جی بالکل۔ ہاں، تو اس میں ہمارا یہ تھا کہ اگر استاد بچے کے اوپر کچھ ایسی ویسی بری نظر رکھتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اپنا جو اسکول ہے جہاں پر وہ تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، وہاں پر اس کے ساتھ زیادتیاں کیے جا رہی ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا جو ہماری طرف سے اسٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے بحیثیت قوم یا بحیثیت پیرنٹس، بحیثیت بہن بھائی، استاد، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کے ساتھ اسکول میں جا کے بیٹھ نہیں سکتا اور یہ جان نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، البتہ میں اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتا ہوں کہ بھائی جو کچھ تمہارے اسکول میں ہوتا ہے تو مجھے آ کے وہ ضرور شیئر کرو۔ اس کے لیے ہماری اوپن کمیونیکیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں باؤنڈریز کی وجہ سے ہم نے حدود قائم کی ہوئی ہیں، جس کی بدولت ہمارے بچے ہم سے کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ آپ کا بچہ تو اپنی مرضی کے بغیر کسی سے سلام دعا بھی نہیں کر سکتا، اس میں بھی آپ کی مرضی تھوپی جاتی ہے۔ انکل کو سلام کرو، فلانی آنٹی کو سلام کرو، فلانے چاچو سے جا کے ملو، اس کی گود میں بیٹھو اور اس کو وہ آپ کو فلانا بوسہ دے دو اور فلانا یہ کرے گا۔ یہ چلیں ایک ہماری ویلیوز ہیں، سوشل ویلیوز ہیں ہماری، لیکن ہمیں ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور جو اسکول ہے اس کے اندر اگر آپ کا بچہ ابیوز ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز کی خبر صرف آپ کا بچہ دے سکتا ہے، یا پھر آپ اگر ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ آرگنائز کرائیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارا بیسیکلی کام بھی حیثیت ہمیں کیا آرگنائزیشن جو ہے وہ پریونشن آف چائلڈ ابیوز، اس میں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے پاس جاتے ہیں اسکولس کے اندر، ان کو تعلیم دیتے ہیں، اور دین ٹیچرز کے ساتھ الگ سے بیٹھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں بھائی آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ سارے ٹیچرز ایک جیسا نہیں ہے، سارا معاشرہ ایک جیسا نہیں ہے، بہت سارے یہاں پر ہمارے لوگ ہیں جو کہ بچوں کی قدر کرتے ہیں، جیسے کہ اعجاز صاحب جو یہاں پر بیٹھ کے وقت نکال کے اس چیز کو ڈسکس کریں۔ تو میں چاہوں گا اعجاز صاحب آپ اگر اس پہ اور روشنی مزید ڈالیں، کیونکہ آپ ہمارے بڑے استاد ہیں ہمارے۔ دیکھیں، نہیں میں کوئی استاد نہیں ہوں۔ دیکھیں میں اس سے تھوڑی سی میں ایک بات یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا اپنے جو نظریے آواز
سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اجاز صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہیں وہ کلیئر کرنے پڑیں گے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں پر اجاز صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی ہیلو سر احمد اجاز صاحب آپ کی آواز جی کلیئر نہیں آ رہی. بس اب آ آ رہی ہے میری آواز؟ جی 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 اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بچوں پر تشدد بھی ہوتا ہے، اور واقعتاً کوئی تشدد نام کی کوئی چیز موجود ہے، یا یہ کوئی رویہ بھی ہے، تشدد کا رویہ بھی کوئی ہے ہمارے ہاں. پہلے تو ہمیں اس بات کو پر جو ہے نا ایمان لانا ہوگا. ہماری آبادی کا مسئلہ یہ ہے، بڑی آبادی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تشدد کو تشدد سمجھتے ہی نہیں. جب ہم تشدد کو تشدد ہی نہیں سمجھتے تو پھر ہم کیسے یہ بات مانیں گے کہ ہمارے بچوں پر جو ہے وہ ہمارے بچے تشدد کا شکار ہیں، یا ہماری وجہ سے ہمارا معاشرہ یا ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارا ماحول جو ہے وہ کوئی اچھا فیل نہیں کر رہا. ہم اس کو مانتے نہیں. دیکھیں، ہماری عادتیں، ہمارے رویے ہی اس طرح کے ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ ہم بہت سارے غلط باتوں کو یہاں درست سمجھتے ہیں اور ہم ان کو برملا کرتے چلے جاتے ہیں. مثلا ہم بہت اونچے طریقے سے کھانسنا، ہم جو ہے نا، جب ہم بہت اونچے طریقے سے نہ کھانسیں تو ہم اس کو کھانسنا سمجھتے نہیں. جب ہم منہ بھر کر جو ہے نا وہ دشنام بازی نہ کریں، گالی نہ دیں، تو ہم اس کو گالی ہی نہیں سمجھتے. جب ہم دوسرے کو اس کے پورے نام کے ساتھ نہ بلائیں اور اسے اوئے کار کا نام بلائیں تو ہمیں اس کو بلانے کا مزہ ہی نہیں آتا. تو سب سے پہلے تو ہمیں جو مجموعی جو ہمیں تبدیلی ہے وہ اپنے رویے میں لانی ہوگی، اور ہمارا رویہ جو ہے وہ ایک انسانی رویہ کیسے پروان چڑھے گا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری وجہ سے یا ہمارے بچے جو ہے وہ کسی تشدد کا شکار ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نظریاتی جو فکر ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمارا رویہ ماضی میں اور آج بھی یہ ہے، ماضی کا تو مجموعی ہمارا رویہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے والدین جب ہمیں اسکولوں میں داخل کروانے جاتے تھے تو وہ استادوں کو جا کر کہہ کر آتے تھے کہ بھئی یہ بچہ ہے، اب یہ تمہارے حوالے ہے، اب اس کو مارو پیٹو، اس کو مقصد ہمارا پڑھانا ہے. اور وہ ہمیں بہت مارتے ہوتے تھے. ہمارے اسکولوں میں ہمارے جو ہے نا وہ سٹکس جو ہوتی تھیں وہ ہمارے استادوں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. یہ کتنا بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ ہمارے استاد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں قلم رکھنے کی بجائے سٹک رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنا روب جو ہے وہ علم کی بجائے ہم پر جو ہے وہ اپنے سٹک کا اور جو ہے نا وہ تشدد کا ہمارے اندر اتارا. جو وہ ہم تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہمارے اساتذہ ہمارے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے نہیں ہے برا. پھر یہ ہے کہ ہمارے اگر اساتذہ ہمارے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ان کے گالوں کو چھوتے ہیں، تو اس کو بھی ہم برا نہیں سمجھتے. میرے ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بتایا، مجھے بڑا میرا کنسیپٹ کلیئر ہوا اس بات پر. اس نے کہا کہ میں واک کر رہا تھا، تو مجھے اب یاد نہیں پڑتا یہ کس دوست نے ایک بات مجھے بتائی. اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک واک کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک انگریز جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو جب میں ساتھ سے گزرا تو بچے نے میری طرف دیکھ کر جو ہے وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا. تو میں آگے بڑھا اور میں اس کے گال تھپانے کی کوشش کی. تو جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو انگریز نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اپنے بچے کے گال کو نہیں چھونے دیا، یعنی کہ چہرے رخسار کو نہیں چھونے دیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے رخسار کو پتہ نہیں ہمارے دور دراز کے انکل تک چھوتے رہتے ہیں، ہمارے اساتذہ ان کو تھپتھپاتے رہتے ہیں. بھی کیوں؟ کیا پیار کرنے کا طریقہ سر پر ہاتھ پھیرنا نہیں ہو سکتا؟ یا شفقت جو ہوتی ہے کہ وہ سر پر ہاتھ پھیرنے کی نہیں وجہ ہو سکتی؟ شفقت کیا ہوتی ہے؟ شفقت آپ کا بہت اچھا رویہ ہے. احترام کا رویہ جو ہے تو وہ شفقت ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو گال پر بوسہ دیں. آپ بچے کو اس کے چہرے سے چھوئیں اور اس کو ان جگہوں پر چھوئیں جہاں نہیں چھونا چاہیے. تو یہ شفقت نہیں ہوتی، یہ آپ کے اندر خباثت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے. شفقت آپ کا بہت اچھا رویہ ہوتا ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بچوں پر تشدد بھی ہوتا ہے، اور تشدد
किस किस नौयत का हो सकता है। जब हमें इस चीज का पता चले तो सबसे पहले हमें बच्चे को, अगर एक बच्चा किसी तशद्दुद का शिकार है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले उस बच्चे को एहतराम देना चाहिए। हम हमारे यहाँ, अब मैं एहतराम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे यहाँ जो एहतराम का लफ्ज है ये बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ जो इज्जत का लफ्ज है ये बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बड़ों का एहतराम करो, बड़ों की इज्जत करो। हालांकि सबसे ज्यादा एहतराम, सबसे ज्यादा इज्जत किसकी करनी चाहिए, बच्चों की करनी चाहिए। जो मुआशरे, जो लोग बच्चों की इज्जत नहीं करते, बच्चों का एहतराम नहीं करते, वो लोग जो है वो बड़ों का एहतराम भी नहीं कर सकते और उनके बच्चे कभी भी अच्छे बच्चे नहीं बन सकते। लेकिन हमारे बच्चों ने बड़ा होकर मार्केट में आना है, गली मोहल्लों में आना है, खानदान बनाने हैं, फैमिलियां बनानी है और खानदान बना के मुल्क में रहना है और मुल्क की आबादी को में इजाफा करना है और मुल्क को तरक्की भी देनी। अगर हमने अपने बच्चों को एहतराम ही नहीं दिया, अगर हमने अपने बच्चों की इज्जत नहीं की, तो वो कैसे एहतराम करेंगे आगे जाकर, वो कैसे इज्जत करेंगे। हमारे यहाँ ये एहतराम और इज्जत का लफ्ज बड़ों के लिए है, और ये नहीं कह रहा कि बड़ों की इज्जत एहतराम नहीं करनी चाहिए, उनकी तो करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये लफ्ज बड़ों के लिए है। लेकिन वो भी किन बड़ों के लिए होते हैं, जो बड़े हमसे ज्यादा ताकतवर हों, जो हमसे ज्यादा दौलत रखते हों, जो हमसे ज्यादा जो है ना समाजी हैसियत के हामिल, हम सिर्फ उन्हीं की इज्जत करते हैं या हम उन्हीं को एहतराम देते हैं। आप किसी दफ्तर में चले जाएं, आप किसी शॉप पे चले जाएं, आप किसी स्टोर में चले जाएं, आप किसी बैंक में चले जाएं, आप दरवाजे से गुजर रहे हैं और आपके सामने से कोई ऐसा एक मफलूकुल हाल आदमी आ रहा है, तो आप जल्दी से गुजर के दरवाजे को छोड़ देंगे उधर ही और आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आपके सामने एक बहुत अच्छी कोई पर्सनैलिटी का बंदा आ रहा है, आपको पता चले कि ये आपको बज़ाहिर वो असूदा हाल नजर आ रहा हो, तो आप क्या करते हैं, आप दरवाजे को पकड़ कर खड़े हो जाते हैं कि ये भी गुजर जाए किसी तरीके से। हमारे रवैये तो ये होते हैं कि हम उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनसे हम डरते हैं, हम उन्हीं का एहतराम करते हैं जिनके साथ हमें कोई मतलब होता है, हम उन्हीं का एहतराम और इज्जत करते हैं जिनके साथ हमारे मफादात होते हैं, हम उन्हीं के। लेकिन हम अपने बच्चों को इज्जत नहीं देते। क्यों नहीं देते बच्चों को इज्जत और बच्चों को एहतराम? क्योंकि बच्चे बच्चे आगे से हमसे लड़ नहीं सकते, हमें जवाबी जो है ना वो थप्पड़ नहीं मार सकते, हमें वो जवाबी गाली नहीं दे सकते। वो हमें, बच्चे तो सहम जाते हैं जब हम उनको डांटते हैं, तो वो फौरन भाग जाते हैं, सोफों के पीछे छुप जाते हैं घर के किसी नुक्कड़ में जाकर वो पनाह लेते हैं। इसलिए हम उनको एहतराम नहीं देते, इसलिए हम उनको इज्जत नहीं देते। देखिए, मैं एक निचोड़ मैंने जो जिंदगी का हासिल किया है अपनी थोड़ी बहुत स्टडी में, वो ये है कि हम पाकिस्तानी बच्चों को इज्जत देते हैं, ना उनको एहतराम देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं जब वो बड़े होते हैं तो वो कोई मुकम्मल इंसान नहीं। जी थैंक यू सर। अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल है सर कि ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है, इस हवाले से इस चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से बच्चे की जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत पे क्या असर पड़ता है, कि वो इमोशनली और उसकी साइकी पे क्या असर पड़ता है इस अब्यूज़ की वजह से? हाँ, देखें, जो ये चाइल्ड अब्यूज होता है ना, इस ये जितने भी तशद्दुद हैं उनमें सबसे ज्यादा जो तशद्दुद होता है, जो असर डालता है बच्चे पर, वो यही सेक्सुअल जो है ना वो एक असर होता है, कि सेक्सुअल अब्यूज का जो असर होता है। उसके बाद जब आप बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, जब आप हाथ उठाते हैं बच्चे पर, ये उस पर ज्यादा असर डालता है। ये उनकी नफ्सियाती और उनकी जिस्मानी जो पर जो असरार डालते हैं वो बड़े देर पा होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बिला वजह गुस्सा कर रहे होते हैं, जो बिला वजह तशद्दुद कर रहे होते हैं, जो बिला वजह मार पीट पे उतर आते हैं। आप किसी जगह पे सफर कर रहे हैं, आप किसी बस में सफर कर रहे हैं, आप किसी जगह पे खड़े हैं, तो आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो बात बात पे बिगड़ जाते हैं और मामूली बात पे जो है एक बड़ा तनाजा या बड़ा झगड़ा खड़ा कर देते हैं। इन लोगों की केस स्टडी क्या होती है, क्यों ये लोग फौरन जो है ना लड़ने पे आ जाते हैं? ये दर हकीकत इनमें से बहुत सारे लोग वही होते हैं जो बचपन में जिनकी साइकी पर जो है ना वो तशद्दुद और नफरत मौजूद होती है। जो देखें, जब आप किसी बच्चे को मार रहे हैं, किसी तरह का भी उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, सबसे पहला जो असर होगा वो अपनी तज़हीक महसूस करेगा, उसकी इंसल्ट वो फील करेगा, उसकी तज़हीक होगी। लेकिन चूंकि उस वक्त वो अपनी तज़हीक का जो इजहार है वो किसी तरह से भी नहीं करता, ये फिर तज़हीक उसके मिजाज का, उसके रवैये का हिस्सा बनती है। उसके अंदर जो है ना वो गुस्से को भरती है, उसके अंदर नफरत को पैदा करती है, उसके अंदर जो है अदम रवादारी को पैदा करती है। और वो हमारे बहुत कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग हमें जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जो बड़े सॉफ्ट होते हैं। आखिर वो कौन होते हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं?
وہ وہی ہوتے ہیں جن کو بچپن میں عزت اور احترام ملا ہوتا ہے، جن پر کسی طرح کا کوئی تشدد نہیں ہوا ہوتا. جی، اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بچہ ایک نفرت، تشدد اور تضحیک کے موسم میں اور ماحول میں پروان چڑھے گا، تو وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا ہوگا. ہمارے ہاں تو ہم نے کبھی اپنے بچوں کو کہا ہے کہ سوری؟ ہم تو سوری ان کو بچوں کو کرتے نہیں. ہم یہ بہت بڑی ایک بحث ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے. یہ ایک سماجی تبدیلی کا ایک بحث ہے، لیکن ہمارے ہاں جو سماجی تبدیلی کی اگر آپ بات کریں، کہیں پہ جگہ پہ بات کر دیں کہ سماجی تبدیلی، تو آگے سے لوگ ہنسنا شروع کر دیں، کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بڑے اسکالر آ گئے، بڑی سماجی تبدیلی. سماجی تبدیلی کا مطلب یہاں لوگ یہ لیتے ہیں کہ بھی آپ کی معاشی حالت بہتر ہو، بس. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جی. اچھا لطف اللہ، جی جی اگر آپ اجازت دیں یہاں پر میں تھوڑی سی چیز ایڈ کر کے پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں احمد اجاز جی صاحب. جی 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 ضرور ضرور ضرور. جی جی اچھا، میرے ابھی تک جتنا بھی یہ 3-4 سال گزرے ہیں، اس میں ہم نے جو کام کیا ہے، اس میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جتنے بچے بچپن میں ابیوزڈ ہو چکے ہیں، بعد میں وہ بہت ساری تعداد جو ہے وہ ابیوزرز میں شامل ہو جاتی ہے، ان کا شمار جو ہے وہ ابیوزرز میں ہونے لگ جاتا ہے. یعنی کہ ایک بچہ بچپن میں اگر اس کو سیکشولی ہراساں کیا گیا ہے، وہ بڑے ہو کے اپنی اس نفرت کو نکالنے کے لیے شاید کسی نہ کسی طرح سے کسی دوسرے بچے کے اوپر اس کو جو ہے یہ عمل کرتا ہے، سیکشولی ابیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو احمد اجاز صاحب نے کیونکہ کیس اسٹڈیز وغیرہ کی ہیں، تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں کہ یہ کتنا بڑا ریشیو ہے اس چیز کا کہ جو بچے خود بچپن میں ابیوز ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بڑے ہو کے ان کا ابیوزر بن جانے کی کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں، میں وہی پہلے جو میں عرض کر چکا تھا کہ جس طرح کے ماحول سے میں جو چیز پروان چڑھتی ہے، وہ اس کا جو عکس ہوتا ہے وہ اس پر ویسا ہی زیادہ تر رہتا ہے. اگر کسی صحرائی علاقے میں آپ چلے جائیں اور وہاں پودوں اور درختوں کو پروان چڑھا ہوا دیکھیں، اور آپ کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. آپ کسی صحرائی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پودوں اور پرندوں کی جو پروان چڑھنا یا ان کی رنگت اور جو شکل ہوتی ہے وہ آپ کو مختلف نظر کی پہاڑی علاقے، کیونکہ وہ ہر کوئی اپنے موسم کے مطابق پروان چڑھتا ہے. اس کی پرداخت ویسے ہوتی ہے جیسا اس کا موسم ہوتا ہے، جو اس کا ماحول ہوتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جن بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے بچپن میں، جس طرح کا بھی تشدد ہو، چاہے وہ مار پیٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دباؤ ڈالنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ دباؤ میں رکھنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیکشل جو ہے وہ تشدد ہو، تو وہ اس کے اثرات اور اس کے جسم کا اور اس کے رویے کا حصہ بنتے ہیں. لیکن ہم جو پاکستانی ہیں، ہمارا جو ایک بڑی اہم بات میں بتاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو پاکستانی ہیں، ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ کسی سٹرکچر کے تابع نہیں، کسی ڈھانچہ کوئی ہمارا نہیں ہے، کوئی سماجی ڈھانچہ، کہ ہمارا کوئی پیٹرن نہیں ہے کہ ہم کسی ایک مخصوص پیٹرن کے تحت ہم زندگیاں بسر کریں. ہمارا جو ڈھانچہ ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے. ہمارا ڈھانچہ جو سماجی ڈھانچہ ہے، زندگی گزارنے کا جو سٹرکچر ہے، پیٹرن ہے جو ہمارا، وہ ہمارا دیگر دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہے. وہ کس طریقے سے وہ مختلف ہے؟ اسی لیے ہماری جو شخصیات پروان چڑھتی ہیں، جو ہمارے بچے پروان چڑھتے ہیں، تو ان میں مختلف قسم کے رویے آتے ہیں. وہ ہم کسی ایک مخصوص نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اس طرح کا رویہ آئے گا. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، وہ ایسی گلی محلوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جو بہت گنجان گلی محلے ہوتے ہیں، جہاں 10-10 12-12 بچے پہلے ہی ان کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، جن کی تعلیم پر کوئی خرچ نہیں کیا جاتا، جن کی ذہنی تربیت پر کوئی جو ہے نا وہ کام نہیں کیا جاتا، جن کو ماں باپ کی طرف سے گالیاں ملتی ہیں، لیکن وہ معاشرے کے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے سافٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے محبت کرنے والے لوگ نکل آتے ہیں بیچ میں سے. وہ کیوں نکل آتے ہیں؟ کہ ہمارا جو مجموعی ہمارا سماجی ڈھانچہ ہے وہ کسی مخصوص جو ہے وہ پیٹرن میں نہیں آتا. مثلا ہمارا جو خاندانی نظام، ایک ہمارا خاندانی نظام ہے کہ ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہمارا وہاں پہ فیملی ہوتی ہے. اگر ہماری فیملی میں، ہمارے گھر کی چار دیواری میں تشدد ہے،
تو ہم پوری زندگی گھر میں تو نہیں گزارتے نا جو ہماری سماجی ڈھانچہ ہے. ہم باہر نکلتے ہیں, ہمارے بچے گلی محلے میں کھیلتے ہیں, ہمارے بچے ہمسایوں کے گھر جاتے ہیں, ہمارے بچے اپنے عزیز و اقارب کے گھر کھلم کھلا جاتے ہیں, ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. ہمارے بچے اپنے اسکولوں میں جاتے ہیں, وہ اپنے اساتذہ کے گھروں میں جاتے ہیں, اور کسی بچے کو کوئی والدین جو ہے وہ اساتذہ کے گھروں میں جانے سے نہیں روکتا. اسی وجہ سے ہمارے جو عام بچہ ہوتا ہے اس کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ بہت سارے لوگوں سے بیک وقت ہوتا ہے, والدین کے ساتھ, گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ, ان گلی محلے کے بچے جو ان کے دوست ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ, گلی محلے میں سے گزرنے والے بزرگوں اور نوجوانوں لوگوں کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے اساتذہ کے ساتھ. کہیں نہ کہیں اگر کہیں نہ کہیں اس کو تشدد مل رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے احترام مل رہا ہوتا ہے, اس کو محبت مل رہی ہوتی ہے, اس کو عزت مل رہی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے نا کہ ہمارے گھروں میں ایک بچہ کسی بہن کے, کسی بھائی کے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت دیگر کے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو بھائی یا بہن ہوتی ہے وہ اس بچے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں, اس کو زیادہ محبت کرتے ہیں, اس کے لیے وہ زیادہ تحفے لے کے آتے ہیں, ان کو وہ کھانے پینے کی اچھی چیزیں دیتے ہیں, وہ ان کو احترام دے رہے ہوتے ہیں, ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ باقی بھی تو بھائی ہوتے ہیں, باقی بھی تو خون کا رشتہ ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی بندہ ہمیں مثلا ہماری زندگیوں میں ہم کہتے ہیں, آپ نے پڑھے ہوں گے, ہم بہت سارے انٹرویوز پڑھتے ہیں تو لوگوں سے جب پوچھا جائے کہ آپ کی زندگیوں پر سب سے زیادہ اثرات کن کے ہیں یا آپ کن سے متاثر ہیں, تو لوگوں نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں استاد جو میرا پرائمری اسکول ٹیچر تھا, یا میرا وہ ہائی اسکول ٹیچر تھا, یا میرا وہ کالج کا ایک ٹیچر تھا, یا وہ میرا یونیورسٹی کا ٹیچر تھا, اس نے میری زندگی پر بڑے اثرات ڈالے. دیکھیں یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے صرف ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات درست ہے کہ جو جس طرح کے ماحول سے گزر کے آتا ہے وہ ویسا جو آگے جا کر بیہیو ویسا ہی کرتا ہے. لیکن یہ ہم اس کو مکمل معیار یا مکمل سچ نہیں کہہ سکتے. ہمارے ہاں جو لوگ پروان چڑھتے ہیں وہ ان میں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ ان کے ساتھ کوئی ایسی بھلائی ہو جاتی ہے, ان کو کوئی ایسا شخصیت مل جاتی ہے جو ان کی زندگی کے پورے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے, پورے پیٹرن کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. وہ جو تشدد میں پروان چڑھے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے ہی نفیس اور بڑے سافٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں مختلف اس کی اسٹڈیز ہیں. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ انسانی جو ہمارا مطالعات ہیں, جو سماجی مطالعات ہیں, ان پر کام نہیں ہے ہمارے ہاں. ہماری جامعات کو چاہیے, ہمارے لوگوں کو چاہیے, ہمارے اداروں کو چاہیے, ہماری ریاست کو چاہیے کہ وہ بہت سارے مطالعات کروائیں, مختلف شہروں کے مطالعات کروائیں, مختلف آبادیوں کے مطالعات کروائیں. کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں آپ کی نظر سے کوئی ایک ایسا مطالعہ, کوئی ایسی اسٹڈی گزری ہے جو پاکستان کے کسی گاؤں پر کی گئی ہو کہ یہ گاؤں ہے, یہ گاؤں کے لوگ ہیں, یہ ایسا سوچتے ہیں, ان کی بودباش یہ ہے, ان کا طرز معاش یہ ہے, گاؤں کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے. کوئی ایک نوجوان جو شہر کا رہنے والا ہو, جس نے شہری زندگی ثقافت میں جو پلا بڑا ہو, وہ مجھے کیا آپ کو وہ گاؤں کی زندگی کے متعلق ایک جملہ بتا سکتا ہے کہ گاؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے, گاؤں میں لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں, فصلیں کیسے کاشت کی جاتی ہیں, گاؤں کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے, خاندانی وہاں نظام کیا ہوتا ہے, زندگی گزارنے کے آلات کیا ہوتے ہیں, وہاں کے لوگ سفر کیسے کرتے ہیں, وہاں کے لوگ جو ہے فصلیں کس طرح سے کاشت کرتے ہیں. یہ ایک میں آپ کو ایک بڑی موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں مکمل بہت گاؤں کے, دیہاتوں کے, شہروں کے, مخصوص علاقوں کی اسٹڈیز کرنی چاہیے کہ لوگ یہاں کیسے ہیں, ان کا بود و باش کیا ہے, ان کے رویے کیا ہیں, ان کی سوچیں کیا ہیں, وہ کیسا دیکھتے ہیں, کیسا محسوس کرتے ہیں, زندگی کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے, وہ پڑھتے کیسا ہیں, کیا کیا وہ پڑھتے ہیں, کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں علاقے کے لوگ یا فلاں خطے کے لوگ فلاں قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں, یا آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ کس علاقے کے لوگ زیادہ پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ معمولی جو ہے باتیں یا اسٹڈیز بھی ہمارے ہاں ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں زیادہ بدصورتیاں ہیں. ہم دیکھیں, میں آپ کو ڈیل کیسے کروں گا, آپ مجھے ڈیل کیسے کریں, جب ہم کچھ جانتے ہوں گے نا, جب ہمیں انسانی رویوں اور انسانی علوم اور انسانی سوچوں اور ان کے ادراکات کا پتہ ہوگا. جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم صاف ظاہر ہے کہ ہم ایک اجنبی ہیں. ہماری 22 کروڑ آبادی ہے لیکن ہم سب ایک دوسرے سے اجنبی ہیں. جی تھینک یو سر.
مسٹر سیان، اگر آپ نے زیادہ تر یہ چیز نوٹ کی ہوگی، چونکہ آپ گراؤنڈ لیول پہ کام بھی کرتے ہیں، کہ جب ہمارے معاشرے میں چائلڈ ایبیوز پہ بات ہوتی ہے نا، تو زیادہ تر لوگ اس چیز کو نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر میں سارا سا مثال دوں نا، تو اگر ٹی وی پہ کوئی خبر چل رہی ہے زینب قتل کیس کا، یا اس میں فرشتہ کیس کا کوئی خبر چل رہا ہوتا ہے، اور میرے پاس کوئی بچہ بیٹا ہے، تو میں اس چینل کو ہی میں کیا کرتا ہوں، اس کو میں چینج کر دیتا ہوں۔ تو ہم اس چیز پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس چائلڈ ایبیوز پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں ویورز کو کہ اس چائلڈ ایبیوز پہ بات نہ کرنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا، نقصانات تو جی آپ کے سامنے ہی ہے نا، کہ جب آپ چائلڈ ابیوز پر بات نہیں کرتے ہیں تو پھر زینب بھی آتی ہے، پھر فرشتہ بھی ہوتا ہے، پھر بہت سارے اور بھی کیسز نکلتے ہیں، بہت سارے ایسے کیسز نکلتے ہیں جو کہ شاید رپورٹ نہیں ہوئے ہوتے، بہت سارے ایسے گھروں میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو شاید ہم تک نہیں پہنچتی یا کسی اور تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس کے برے اثرات یہی ہیں کہ اگر آپ اس چیز پر بات نہیں کرتے ہیں، اس مدعے کو سوشلی میڈیا کے طور پر یا گھر کے اندر اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، تو اس کے منفی نتائج آتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بچے اسی لیے ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بات نہیں کی ہوتی، آپ نے ان کو اس چیز کی بنیادی تعلیم نہیں دی ہوتی، آپ نے ان کو سکھایا نہیں ہوتا کہ واٹ از چائلڈ ابیوز۔ بیٹا آپ کی زندگی کی اہمیت کیا ہے، آپ کی عزت اور آپ کی آبرو کی اہمیت کیا ہے، آپ در حقیقت کیا ہے، ہم نے تو یہ نہیں سکھایا ہوتا بچوں کو۔ میں ایک چیز اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اس کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ بچے جو ابیوز ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ٹرمینالوجی یوز کروں گا میں یہاں پر، لرنڈ ہیلپ لیسنس، وہ اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ ہیلپ لیسنس جو ہے کہ آپ کو اب کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آ رہا، ایک دلدل ہے جس کے اندر آپ دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے اس کے اندر دھنستے ہی چلے جانا ہے، اور بس موت آپ کا انتظار کرنی ہے۔ بہت سارے بچے جو ہے جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے بچہ ابیوز ہو رہا ہے اور آپ اس کے متعلق بات چیت نہیں کرتے ہیں، بچہ آپ سے شیئر نہیں کرتا، آپ بچے کے ساتھ اس کے متعلق بات نہیں کرتے ہیں، تو بچوں کو لگتا ہے کہ اب یہی دنیا ہے، مجھے یہ سہنا ہے، مجھے اسی میں رہنا ہے، اور مجھے ایسے ہی جینا ہے، جس کی وجہ آپ دیکھتے ہیں آگے کیا نکلتے ہیں، سارے آپ کے پاس ریکارڈز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا کیس نکلتا ہے، اور آئے دن ہمیں خبریں ادھر ادھر سے ملتی رہتی ہیں ہمارے آس پڑوس سے۔ اور ایون جب آپ سکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں وزٹ کرتے ہیں، آپ ڈے کیئر سینٹرز میں جاتے ہیں، آپ کو وہاں پر بے شمار چیزیں ملیں گی کہ بھائی ابھی ہو کیا رہا ہے یہاں پر، نظام کیا چل رہا ہے۔ آپ لوگ جب چائلڈ ابیوز پہ کام کریں، آپ دیکھیں کہ بچے جب آپ ڈے کیئر سینٹر میں جائیں تو دیکھیں چار چار بچے کونوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیچارے کیونکہ آپ مختلف گھرانوں سے آئے ہوتے ہیں، مختلف فیملی سے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہی الگ ہونا چاہیے، ہر بچہ مختلف سوچ رکھتا ہے، مختلف فیملی سے۔ جیسے اعجاز سر نے بات کی تھی کہ آپ کا گھرانہ بڑا میٹر کرتا ہے، آپ کہاں سے ہیں۔ اب جب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بچے، تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ 3-4 بچہ ضرور ایسا ہوتا ہے جو کہ نیگلیکٹ ہوا ہوتا ہے، اور جس کو پھر ہم وہ نیند کی ادویات پلا کر اور سلاتے ہیں۔ یہ غالباً اعجاز صاحب بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ ایسا ہوتا ہے، اور ہم نے بھی دیکھا ہے اس چیز کو کہ وہ بچے کو پھر ہم اس کو چھوڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے حال پر چھوڑنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب جب یہ سب کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اس سے بات نہیں کرتے ہیں، یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، یہ تبھی ہوتا ہے جب یہ آپ کی زندگی میں اس ٹاپک کی، اس مدعے کی، اس مضمون کی اہمیت نہیں، جب آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے مسائل جو ہیں یہ کھڑے ہوں گے۔ باہر کے ممالک میں لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جب میں کام ہم لوگوں نے یہ شروع کیا تھا بہت 2-2.5 سال پہلے، تو ان سے کہا جاتا ہے یہ آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر تو چائلڈ ابیوز ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر، یہاں پر تو آپ دیکھیں جی تو بہت ہی کم ریشو ہے۔ تو میں اکثر ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، ریشیوز کہاں تک جائیں، تو اس کے بعد ہم کام کرنا شروع کریں۔ آپ کے لوگوں کی سوچ یہ ہے، ہماری قوم بحیثیت ایک قوم اجتماعی شعور جو ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اجتماعی شعور کیا ہے کہ ہم ابھی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، کیونکہ ابھی اس کی ریشو کم ہے۔ آنے والے وقتوں میں جب اس کی ریشو بہت زیادہ ہو جائے گی، تب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے بیٹا چائلڈ ابیوز کیا ہوتا ہے، تب ہم گھرانوں میں بات کریں گے بیٹا چائلڈ ابیوز ہوتا کیا ہے، بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، بچوں کو اس کی بنیادی تعلیم کیسے دینی ہے، بچوں کو پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں کیسے بتانا ہے۔ آپ کو سکھانا نہیں آ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ چائلڈ ابیوز پر بات نہ کرنے کی وجہ سے ابھی تک کتنی زیادہ ریشیو بڑھ چکی ہے۔
थैंक यू सर। सर, ये एक आजकल जो हालत है कि पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग, हमारे अपने मुल्क में करोड़ों लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। अब जब वो बेरोजगार हो चुके हैं तो इसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे बीमारियों में चले जाते हैं। अब जब वो इस बीमारी में चले जाते हैं तो इसका नतीजा बच्चों को किस तरह भुगतना पड़ रहा है, और इस चीज से निपटने के लिए हम कर क्या सकते हैं? जी, ये मुझसे पूछा आपने? जी जी, इमरान इजाज साहब, आप। जी हाँ, ये बड़ी आज की मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम बात है जो आप कर रहे हैं, कि इस पर हमें गौर करना होगा कि ये जो अब डिप्रेशन हो चुका है, जो मुआशी जो इकोनॉमिक हमारा डिप्रेशन चल रहा है, तो उसका जो बच्चों की नफ्सियात पे, बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बहुत काम करने की और इस पर बहुत बात करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको एक और बात यहाँ इसी के साथ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि बच्चे जो है ना वो हमारी तरजीह नहीं है। हम तो छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर इंतहाई सख्त धूप में भीख मांगते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी माएँ, बहुत सारे बाप सख्त धूप में, सख्त मौसम में अपने बच्चों को गोद में उठाकर, वो आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपका शीशा बजाएँगे तो आपके पास आकर अंदर आप शीशे के अंदर आपके बच्चे अपने बच्चे को कर देंगे और उसके नाम पे भीख मांगते। आप सड़क पर से गुजर रहे हैं, आप देखेंगे किसी सड़क पर कोई जंप है तो कोई ब्रेकर है तो वहां हम देखेंगे कोई बंदा जो है वो अपने बच्चे को लेकर बैठा होगा और बच्चा नीचे लेटा पड़ा होगा, और कोई खातून होगी वो बच्चे को लेकर नीचे लेटी पड़ी होगी और वो आपसे भीख मांगे। आप इस्लामाबाद, आप पाकिस्तान के दीगर शहरों को छोड़ें, आप कराची को छोड़ें, आप गुंजान जो शहर हैं उनको छोड़ें, आप पसमानदा जो मुआशी जो शहर हैं आप उनको छोड़ें, आप इस्लामाबाद को देखें। आप इस्लामाबाद का कोई एक चौक मुझे बताएं, कोई एक चौराहा बताएं, कोई एक इशारा ऐसा बताएं, कोई ऐसा एक सिग्नल बताएं कि जहां आप जाकर रुकें और वहां पर दर्जन भर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपके पास आ जाए। ये हमारा मामला तो यहाँ से शुरू होता है। लेकिन जो बात आपने की ये बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं देख रहा हूँ कि जिन जिन जहाँ जहाँ इकोनॉमिक जो डिप्रेशन चल रहा है इस लॉकडाउन की वजह अहमद से इजाज हुआ, साहब की आवाज नहीं कि आ रही जी। मिस्टर सयान, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नहीं, अहमद रियाज साहब की आवाज़ आ रही है कोरोना मुझे। की। आ रही है उनकी जी आवाज़। आवाज मेरी आवाज अब आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है, आ रही जी जी, अब आ रही है, अब आ रही हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हो रहा है और बच्चे जो डिप्रेशन का जो खवातीन जो लोग जो डिप्रेशन का शिकार है मुआशी, वो साफ ज़ाहिर है कि उनका जो असरात है उनके बच्चों पर पड़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले उनको इस डिप्रेशन से निकालना होगा। उन वालदैन को, उन फैमिलीज को खुद भी जो है ना वो अपनी जो है वो सेल्फ जो एक वो करना होगी कि अपने आप पर काबू पाना होगा, अपने हवास को बहाल रखना होगा। देखें, ऐसे लोगों के लिए जो मुआशी बहरान का शिकार हैं, जो मुआशी दबाव का शिकार हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे करूंगा कि किसी भी शख्स का जो किसी भी शख्स की जो कैपेसिटी होती है या उसकी जो शख्सियत होती है उसका पता उस वक्त चलता है जब उस पर बहरान होता है। देखें, हमें इसी बहरान में अपनी शख्सियत को वाज़े करना होगा, हमें बताना होगा कि हम साबित कदम हैं, हमें बताना होगा कि हमारे रवैये जो है वो पॉजिटिव हैं, हमें बताना होगा कि हम जो है वो मजबूत असाब के मालिक हैं। अगर बहरान में हम गिर जाते हैं, हम उसके आगे जो है वो घुटने टेक देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम एक कमज़ोर लोग हैं। जब हमारा मुआशी दबाव नहीं था हमारे ऊपर उस वक़्त, तो हमारे रवैये बड़े खुशहाल किस्म के थे। लेकिन जब जैसे हमारे ऊपर कोई बहरान आया तो हम जो है ना उसके सामने घुटने टेक बैठे। तो ये मौका है कि इस बहरान में हमने अपने आप को साबित कदम रखना है, हमने अपने हवास को बहाल रखना है, हमने हमने अपने जो है ना गुस्से को, अपने एंग्जाइटी को हमने अपने बच्चों की तरफ मुंतकिल नहीं होने देना। देखें, अगर आप खुशहाली के दिनों में बच्चों को बड़े-बड़े गिफ्ट देते थे, तो अब आप छोटे-छोटे देना शुरू कर दें। नहीं है तो आप उनको घुमाने के लिए ले जाएँ, और भी नहीं है तो आप शाम को किसी पार्क में, किसी सैर की जगह पे जब आप वॉक करने जाते तो आप उनको साथ ले जाएँ। तो हमें ये थोड़ी-सी ना तब्दीली, चेंज हमें करना पड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है जो मैं बात बता रहा हूँ, ये बज़ाहिर बहुत आसान है, लेकिन जो मुआशी दबाव का शिकार लोग होते हैं
وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دباؤ کتنا بڑا دباؤ ہے. جب آپ کے بچے کا دودھ نہ ہو، جب آپ کے بچے کی دوا جو ہے وہ میڈیسن نہ ہو، جب آپ کے پاس پھر پیسے نہ ہوں کہ آپ جا کر خرید لیں، تو یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن ہم نے اسی سے نکلنا ہے، اسی میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں. بڑا آدمی ثابت کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو بڑا رکھنا پڑے گا، مضبوط رکھنا پڑے گا. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ بحران بھی گزر جائے گا. اور ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ دیکھیں، کوئی بھی بحران، کوئی بھی دباؤ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اگر ہم صرف اس رویے پر غور کریں، اس سوچ پر قائم ہو جائیں کہ دیکھیں میں زندہ ہوں تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. اگر میں زندہ ہی نہ ہوتا تو کیا بحران اور کیا معاشی دباؤ اور کیا بدصورتیاں اور کیا خوبصورتیاں، کوئی چیز مانی رکھتی؟ کوئی شے بھی مانی نہ رکھتی. سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے کسی بھی دباؤ کے سامنے، کسی بھی بڑی سے بڑی جو ہے نا وہ برائی اور بڑی سے بڑی جو ہے نا وہ گھبراہٹ کے سامنے، بڑی سے بڑے مسئلے کے سامنے، سب سے اہم جو چیز ہے نا، جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ زندگی کا ایک لمحہ ہوتا ہے. زندگی سے کے لمحے سے زیادہ کوئی شے اہمیت کی ہمیں نہ دولت اس کے سامنے کوئی اہمیت رکھتی، کوئی شے بھی. ہم زندہ ہیں، ہمیں اس کا احساس کرنا پڑے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں اپنے آپ کو احساس دلانا پڑے گا کہ یار ہم زندہ ہیں، یہ بحران ٹل جائے گا، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہمارا دماغ سلامت ہے، ہمارے پاؤں سلامت ہیں، تو ہم اس بحران سے آگے نکل جائیں گے، ہم اس کو قابو کر لیں گے. یہ کرونا جو وائرس ہے کووڈ-19، یہ اس وقت لوگوں کی جانوں کا دشمن بنا ہوا ہے، لیکن ہم اس پر قابو پا لیں گے. یار ہم نے انسانوں نے بڑے بڑے بحرانوں پر قابو پایا ہے، اس سے بڑی بڑی وبائیں آئیں. دیکھیں ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ملیریا میں لاکھوں لوگ مر جاتے تھے. آج ملیریا میں آپ کسی میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں، ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں، اس کو جا کے بتائیں کہ مجھے ملیریا، آپ کو 2 ٹیبلٹ دے گا اور آپ شام کو ٹھیک ہو جائیں گے. ایک وقت تھا کہ ٹی بی سے لوگ مر جاتے ہوتے تھے، لیکن آج جناب ٹی بی کی آپ یا تو اول تو اس کا شکار نہیں ہوتے، ورنہ آپ 6 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں آپ میڈیسن سے پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. ہم انسانوں نے، ذہین انسانوں نے ہر وبا پر، ہر بحران پر قابو پایا ہے. ہمیں اس بات کا ادراک رکھنا پڑے گا. ہمیں اپنے حواس کو بحال رکھنے کے لیے سب سے زیادہ جس بات پر یقین رکھنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یار ہم زندہ ہیں. جب ہم زندہ ہیں تو ہم بڑے سے بڑے بحران پر قابو پاتے ہیں، میرے خیال. جی مسٹر سیان. اچھا، اگر آپ یہاں اجازت دیں تو میں آپ سے اجازت چاہوں، یا یہ جی ہمارے جی سر. جی 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 بالکل سر. تھینک یو سو مچ سر، آپ کے تھینک یو ویری مچ. میں اصل پرشیس میں ٹائم. آفس میں بیٹھا ہوں، تو میں آفس میں بیٹھا ہوں تو یہاں تھوڑا سا کام آ رہا ہے، تو میں معذرت چاہوں گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے جی تھینک یو موقع سر. ملا. تھینک یو سر. تھینک یو تھینک ویری یو مچ. سر. تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اچھا جی جی مسٹر سیان، آپ اس حوالے سے کہ کورونا کی وجہ سے کیا اثرات پڑتے ہیں جو بچے ہیں. بالکل، یہ احمد اجاز صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. سب سے پہلے تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے بھائی کہ ہم زندہ ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم زندہ ہیں تو پھر ہم بہت ساری چیزوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں، وباؤں پر ہم حاوی آ سکتے ہیں، غالب آ سکتے ہیں. لیکن اس کا نقصان چونکہ ہے اور وہ واضح ہے، تو ہم نے وہ اس پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. غالباً ابھی کل پرسوں کا دن ہوگا کہ میں دیکھ رہا تھا، ایک اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا کہ نوکریاں جا رہی ہیں ہر جگہ پر. نوکریاں جانے کی بدولت جو ہے وہ ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. گھروں میں بیٹھ کے بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فزیکل ابیوز اور ایموشنل ابیوز کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ جب ایک ڈپریسڈ مائنڈ کے پاس ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے حواس کے اوپر، اور بچہ کسی چیز کی ایکسپیکٹیشنز لے کے اس کے پاس آتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا جو ایک نیگیٹو رویہ ہے، ایک منفی رویہ ہے، بچے کے اوپر اثر کرے گا. جیسے مثال لے لیتے ہیں، ابھی اعجاز صاحب نے بات کی ہے کہ آپ بچے کو پہلے بڑے تحائف دیتے تھے، اب اس کو آپ سیر کے لیے لے جائیں. لیکن چونکہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے خاندان ہیں، فیملیز ہیں، انڈیویجولز پائے جاتے ہیں جو کہ ڈپریشن میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ وہ یہ ایکٹس بھی نہیں کر سکتے، وہ باہر تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کا اثر جو ہے کس کے اوپر جا رہا ہے، وہ اس بچے کے اوپر ہے. اس کووڈ-19 کی وجہ سے ایک اور چیز بڑی آنے والے وقتوں میں آپ کو نظر آئے گی، وہ ہے
کہ جیسے ہی یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ختم ہوگا تو لوگ بہت سارے ایسی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے جس میں ایک بڑی نامور ہے نفسیاتی بیماری PTSD اسے کہتے ہیں، جسے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے اندر چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ جناب بچے کرونا وائرس کے بعد بھی جو ہے وہ ابیوز کا شکار ہوتے رہیں گے ان لوگوں سے جو کہ اس کے مریض بن چکے ہیں۔ ان کو وہاں سے نکالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، بہت اشد ضرورت ہوگی کہ ہم وہاں سے نکالیں۔ سیکشل ابیوز کی بات کرتا ہوں تو اس وقت آپ کے جتنے بھی ابیوزرز ہیں وہ بند ہیں۔ آپ ذرا غور کریں اس چیز کے اوپر کہ وہ قید ہیں، وہ قید کی حالت میں ہے۔ ابیوزر ہوتا ہے، اس کا نفسیاتی مسئلہ چلتا ہے، اب وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے اس چیز کا بڑا خوف ہے، میں بڑا اپنی ٹیم سے اکثر بات کرتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے، میں کہتا ہوں یہ آنے والے دنوں میں یہ کرونا وائرس جب جائے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ریشیو بڑھ جائے گی چائلڈ ابیوز کی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے نفسیاتی چھوٹے مسائل کو بہت بڑا بنا چکے ہیں گھروں میں رہ کر، قید رہ کر، اور اس کا جو اثر ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ ہمارے ان معصوم بچوں کو جن کی شاید پیرنٹنگ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے۔ میں ایون پیرنٹنگ سٹائل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم پیرنٹنگ سٹائل ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیرنٹس کو کس طرح سے اپنے بچوں کو گروم کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنے بچوں کی جو ہے وہ پرورش میں حصہ لینا چاہیے، بھرپور کردار کیا ادا کر سکتے ہیں آپ کے، بالخصوص اس وقت آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ آنے والے وقتوں کے اندر اس کرونا وائرس کے اختتام پر جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ کا بچہ سوسائٹی میں نکلے گا تو کیسے اس کو لڑنا ہے معاشرے میں، کیونکہ یہ اب تھوڑے اس کے دیر پا اثرات ہمارے پاس ہمیں نظر آتے رہیں گے۔ تو جی یہ ٹائم آلموسٹ ہو چکا ہے۔ اچھا، اب من حیث القوم ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ابھی جو اس سیمینار کو ویبنار کو لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم نے خود اپنے آپ پہ سوچنا ہے کہ کیا میں کوئی ابیوزر تو نہیں ہوں، کیا میری وجہ سے، میری بیہیویئر کی وجہ سے میرے گھر میں میرا بچہ، میرا بھائی یا میری بہن وہ ابیوز تو نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلے یہ چیز اپنے اندر تلاش کرنی ہے اور اس عزم کے ساتھ آگے جانا ہے کہ اس برائی کو، ہر ٹائپ کی ابیوز جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو جس کی وجہ سے جب ہمارا بچہ آگے بڑھے گا، جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا تو وہ ایک اچھا اور ذمہ دار اور خوش اخلاق اور ایک برائٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہ ابھرے گا۔ سٹارٹ اپنے آپ سے لینا ہے کہ میری وجہ سے کوئی بچہ ابیوز تو نہیں ہو رہا۔ اگر آپ ابھی کچھ سیکھ چکے ہیں اس ویبنار سے کہ جی چائلڈ ابیوز کے یہ ٹائپ ہیں، تو جو آپ کے گھر میں ہیں جن کو یہ نہیں پتا، کائنڈلی آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں جی یہ چائلڈ ابیوز ہے، اس طرح آپ ایک بچے کو ابیوز نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو، پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد اپنی سوسائٹی والوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا ہے اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دینی ہے۔ تھینک یو سو مچ سر فار سیان گل فار یور پریشیس ٹائم۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، تھینک یو اللہ سر۔ حافظ، اللہ حافظ۔